أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور مدنیہ۔ میں نے آپ لوگوں کو سورتوں کے مدنی اور مکی ہونے کے حوالے سے شروعات میں ہی بتا دیا تھا کہ جو آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں چاہے مدینہ میں، وہ مدنی کہی گئیں، اور جو ہجرت سے قبل نازل کی گئیں وہ مکی کہی گئیں۔ تو سورہ نور یہ مدنی صورت ہے، صورت نمبر 24 ہے، ٹھیک ہے۔ آیاتہا، اس کی جو آیتیں ہیں وہ 64 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ رکوعاتہا، یعنی اس سورہ کے اندر جو رکوع ہیں وہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہم نے نازل کی، وفرضناہا، اور ہم نے فرض کیا اس میں، وانزلنا فیہا، اور ہم نے اس میں نازل کی، آیات بینات، روشن نشانیاں یا روشن آیتیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو۔ یعنی یہ سورہ نور جو ہے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام نازل فرمائے۔ اس صورت کے اندر بہت سارے گناہوں کی حد بیان کی گئی۔ کوئی اگر گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرے تو کیسے کرے، اور توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو سزا کیسی دی جائے گی، یہ بہت ساری چیزیں اس صورت کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی شروعات میں ہی بیان کر دیا کہ یہ صورت ہم نے نازل کی، وفرضناہا، اور ہم نے اس میں فرض کیا، وانزلنا فیہا، اور ہم نے اس میں نازل کیا، آیات بینات، روشن آیتیں، روشن نشانیاں۔ یہاں آیتیں ہی مراد لیں گے تو بہتر رہے گا، کیونکہ قرآن کی آیتوں کا ذکر ہے یہاں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی اللہ کی آیتوں کو پڑھو اور سمجھو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ الزانیۃ والزانی، زانی اور زانیہ کا مطلب آپ لوگ سمجھتی ہی ہوں گی، بدکار جو لوگ حرام کاری کرتے ہیں۔ تو زانیہ کے معنی جو عورت حرام کاری کرتی ہے، اور زانی یعنی جو مرد حرام کاری کرتا ہے۔ تو بدکار مرد اور بدکار عورت، فجلدوا کل واحد منہما، تو مارو ان میں سے ہر ایک کو، واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو، 100 جلدتن، یعنی 100 کوڑے۔ 100 کے معنی 100 اور جلدتن کے معنی کوڑے، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، فجلدوا لگاؤ یا مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اس معاملے میں نرمی نہ کرو، یعنی جب ان کو کوڑے لگ رہے ہوں تو اس وقت اگر وہ تکلیف سے روئیں، چیخیں چلائیں، تو ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے، لا تأخذکم بہما، تم میں سے کوئی ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے نرمی نہ کرے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، کیونکہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا شریعت نے رکھی کہ 100 کوڑے مارے جائیں، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور کوڑا سمجھتی ہیں، کوڑا جو ہوتا ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، چابک جس کو کہتے ہیں، رسی ہوتی ہے لیکن چمڑے کی ہوتی ہے، اور چمڑے کی رسی ہوتی ہے، اس سے جب مارا جاتا ہے تو وہ انسان کی کھال بھی لے کر کے اکھاڑ دیتا ہے، تو اتنی سخت مار اس کی ہوتی ہے۔ تو اس سے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوا ہے جو زنا کرتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ وہ جو مار کھانے والے ہیں وہ مر ہی گئے ہیں، اور بہت سے واقعات میں ایسا بھی ہوا ہے کہ زندہ بچ گئے۔ تو زندہ بچ گئے ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں کو اور سزا نہیں دینی ہے، لیکن مر گئے ہیں
اور 100 کوڑے ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں تو 100 کوڑے ان کے مرے ہوئے جسم پر مارے جائیں گے۔ 100 کوڑے لگانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اگر وہ مار کھاتے کھاتے مر گئے ہیں، ابھی 100 کوڑے مکمل نہیں ہوئے ہیں، تو ان کو باقی کے جو کوڑے بچ گئے ہیں وہ ان کے مردہ جسم پر لگائے جائیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 کوڑے مارے جائیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تم میں سے کوئی اس معاملے میں نرمی نہ کرے ان کے ساتھ اللہ کے دین میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، کیونکہ زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی اتنے سخت ترین گنہگار ہیں کہ ان کو اگر دنیا میں سزا نہیں دی گئی تو ان کے لیے جو جہنم میں عذاب ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت اور خطرناک ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو اس کے جرم کی سزا مل جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ پھر قیامت میں اور میدان محشر کے بعد جہنم میں اگر اس کو جانا پڑے تو پھر اس گناہ کی سزا سے وہ بچے گا جس گناہ کی سزا اس کو دنیا میں مل چکی ہے۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی باجی۔ اور اس کے آگے پھر کہا جا رہا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور گواہ ہو جائیں ان کی سزا کے مومنوں کا ایک گروہ، یعنی جس وقت ان کو مار پڑ رہی ہو کوڑوں سے اس وقت لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھیں۔ یہ دیکھنے کا حکم قرآن نے کیوں بیان کیا؟ دیکھیں قرآن نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے نا، اس میں ہر ایک بات میں ایک رمز چھپا ہے، راز چھپا ہے۔ پہلی بات، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ جب ان بدکاروں کو مار پڑ رہی ہو تو لوگ بھی کھڑے ہو کر دیکھیں۔ اب جب لوگوں کے سامنے مار پڑے گی اور لوگ جان رہے ہوں گے کہ زنا کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو وہ شرمندگی بھی ان کو محسوس ہوگی، اور شرمندگی جب انسان کو محسوس ہوتی ہے تو مار کی تکلیف سے زیادہ بندے کو شرمندگی کی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ شرمندگی تو ہوگی ان کو، لیکن لوگوں کو گواہ بنانے کا حکم اس لیے بھی ہے تاکہ جب لوگ دیکھیں گے کہ اس گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا مقرر فرمائی ہے تو پھر اس گناہ کے طرف کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنا قدم بڑھائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے آپ لوگوں کو؟ جی باجی۔ تو اسی لیے گواہ بنانا بہت ضروری ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا گناہ کرتا ہے، بہت بڑا جرم کرتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں، حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ چوراہے پر اس کو پھانسی دی جائے۔ کیوں؟ تاکہ جب اس طرح کی سزا دیتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو وہ گناہ کرنے سے لوگ ڈریں گے۔ تو شریعت ہماری اتنی واضح اور صاف ستھری ہے کہ 1450 سال پہلے ہی ایسی سزا شریعت نے بنا دی تاکہ گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس پر پابندی لگ جائے مکمل طور پر۔ جہاں جہاں اسلامی قانون نافذ ہے وہاں یہ گناہ جو ہیں نہ کے برابر ہیں، اور اگر گناہ ہو رہا ہے تو پھر اس کی سزا بھی دی جا رہی ہے اسی حساب سے۔ لیکن جہاں بھی شریعت کا قانون نافذ نہیں ہے وہاں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہاں ڈاکٹر بھی سیف نہیں ہے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک۔ الزانی یعنی مرد جس نے زنا کیا ہو، لا ينكح الا زانیۃ، وہ نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے، او مشرکۃ یا مشرکہ عورت سے، یعنی جو کہ مسلمان نہیں ہے، جو کہ شرک کرتی ہے، کافر ہے۔ تو جو بھی شخص زنا کرتا ہے، زنا کو عادت بنا لیتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے کہ بدکاری کو اپنا عادت بنا لیتے ہیں، تو اب ان کا گناہ اگر چھپا ہوا ہے اور وہ زندہ سلامت ہیں یا پھر ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اس کی سزا اسلامی طور پر نہیں دی جاتی تو وہ بچ ہی جائیں گے۔ تو اب اگر وہ مسلمان بھی ہے اور زنا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی مسلمان اور پاک دامن عورت بنائی ہی نہیں۔ جو خود داغدار ہے اس کو اللہ تعالیٰ پاک عورت عطا نہیں کرے گا۔ اسی کو کہا کہ جو زانی ہے تو وہ نکاح نہیں کرے گا مگر کس سے؟ زانیہ سے یا تو مشرکہ سے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور زانیہ
تو وہ نکاح نہیں کرے گی مگر زانی سے یا مشرک مرد سے۔ وہ چاہیں بھی کہ ہم پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت سے نکاح کریں تو بھی وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک وہ گنہگار ہیں، گناہ میں ملوث ہیں، اور نکاح کریں گے تو ان کو گنہگار مرد اور عورت ہی ملیں گے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مسلمانوں پر حرام ہے، یعنی یہ زنا کرنا یہ مسلمانوں پر حرام ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر کے کسی زانی سے نکاح کرتا ہے، کسی زانیہ سے نکاح کرتا ہے، تو یہ جو نکاح کرنے والا ہے یہ بھی زانی ہوگا یا زانیہ ہوگی، تبھی آپس میں ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ لیکن پھر کیا کہا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، جیسے جس نے زنا کیا تھا، گناہ کر لیا، گناہ کے بعد اس کو شرمندگی ہوئی اور پھر توبہ کیا سچی توبہ، تو سچی توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عورتیں عطا کرتا ہے۔ کسی عورت نے کیا، اس نے سچی توبہ کر لی، تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کو نیک مرد عطا کرے گا۔ لیکن جب تک کہ توبہ نہیں کیا ہے ان لوگوں نے اور نکاح کر بھی رہے ہیں، تو بظاہر کتنے ہی نیک ہوں وہ لوگ، لیکن یا تو زانی سے نکاح کیا ہے یا تو زانیہ سے نکاح کیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور وہ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو کہ پاک دامنہ عورتوں پر، یرمونہ کے معنی ہے تہمت لگانا، محسنات کے معنی ہے پاک دامن عورتیں۔ محسن مذکر، محسنات یہ مؤنث ہے، مؤنث جمع ہے، جمع مؤنث، کہ جو پاک دامن عورتوں پر یرمونہ یعنی تہمت لگاتے ہیں۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اس پر 4 گواہ نہ لے کر آ پائیں۔ لم یاتوا نہیں لا پائیں، باربعۃ شہداء 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ تو اگر پھر اس پر 4 گواہ نہیں لا پائیں، فجلدوا 80 جلدتن، تو ان میں سے ہر ایک کو مارے جائیں گے۔ 80 کے معنی ہے 80 کوڑے۔ یہاں پر جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا، فجلدوہم، یعنی جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، چاہے زنا کی لگائیں چاہے جھوٹ کی لگائیں، جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر کسی گناہ کی تہمت کوئی انسان کسی عورت پر لگاتا ہے، کوئی پاک دامن عورت ہے اس پر لگاتا ہے، اور تہمت لگانے کے بعد وہ اپنی اس بات کو 4 گواہوں کے ساتھ ثابت نہیں کر سکا، تو پھر ان شخص کو، یا وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، ان لوگوں کو پھر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور کبھی پھر ان کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، تو وہ اگر 4 گواہ نہیں لا پائے اپنی بات پر، تو پھر ان کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی کسی بھی معاملے میں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق ہیں، یعنی جھوٹی تہمت جو لگاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فاسق کہا۔ فاسق جو ہے یہ کفر سے بہت قریب تر ہے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد کوئی کافر ہے، مسلمان اور کافر میں کتنا واضح فرق ہے، لیکن فاسق اگر کوئی ہے تو وہ کافر ہونے کے بہت قریب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، اور وہ جو توبہ کر لے اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور نیک ہو جائے، یعنی برائی کا رستہ چھوڑ دے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی نے زنا کر لیا ہو اور پھر اس کے بعد توبہ کرے، یا پھر کسی پر جھوٹی گواہی دے دی ہو، تہمت لگا دی ہو، اور پھر سچی توبہ کر لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء،
اور پھر اس پر گواہ نہ لا پائے، الا انفسہم، مگر خود، یعنی اپنے علاوہ کوئی دوسرا گواہ پیش نہیں کر پائے۔ جیسے ایک مرد ہے، اس کو اپنی بیوی پر شک ہے کہ یہ عورت میری جو ہے یہ بدکار ہے، میرے علاوہ کسی اور سے یہ بدکاری کر رہی ہے، تو اپنے علاوہ اس مرد کو چاہیے کہ اور 4 گواہ لے کر کے آئے۔ اگر 4 گواہ نہیں لا پاتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو پھر وہ اکیلے ہی 4 گواہی دے گا اللہ کی قسم کے ساتھ۔ فشہادۃ احدہم، تو 4 شہادات باللہ، تو پھر وہ گواہی دے گا 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، یعنی وہ یہ گواہی دے گا کہ اللہ کی قسم یہ عورت بدکار ہے، پھر اسی طرح سے کہے گا اللہ کی قسم یہ عورت بدکار ہے، اس طرح سے 4 مرتبہ کہے گا اور کہے گا کہ میں سچا ہوں، اور آخر میں والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ میں کہے کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں، یعنی ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، یعنی کہ 4 مرتبہ تو یہ کہے گا کہ یہ عورت بدکار ہے، یہ عورت بدکار ہے، اللہ کی قسم یہ عورت بدکار ہے، اور 5ویں مرتبہ میں کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اس بات میں۔ تو یہ 5 مرتبہ جس نے یہ بات کہہ لی تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کر لیا، یہ ایک شریعت کا حکم ہے، لعان اس کو کہتے ہیں، یعنی لعنت کر دینا اپنی بیوی پر، یا بیوی اپنے مرد پر کر دے، تو اس کے بعد مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا ہے، یعنی طلاق اگرچہ نہیں دیا ہے، لعان کرنے سے ہی طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ حلالہ کر کے بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس پر تم نے اللہ کی لعنت کر دی اس کے ساتھ پھر تمہارا رہنا حرام ہو گیا۔ پھر وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اگر وہ اس عذاب سے چھٹکارا چاہے، وہ جو عورت ہے، کیونکہ مرد نے عورت پر یہ بات تہمت لگائی ہے یا پھر اس کے خلاف قسم اٹھائی ہے کہ اللہ کی قسم یہ بدکار ہے، اور اب وہ عورت، کیونکہ گواہی میں دونوں پیش کیے جائیں گے، مرد بھی اور عورت بھی قاضی کے پاس حاضر ہوں گے، صرف ایسا تو نہیں ہوگا کہ مرد ہی قاضی کے پاس کھڑا ہو کر کے قسم کھا کے کہہ دے کہ میری بیوی بدکار ہے اور دوبارہ اس بیوی کے ساتھ تو نہیں رہے گا، ظاہر سی بات ہے بیوی بھی وہاں مقدمے میں کھڑی ہوگی، اور پھر بیوی اپنے بچاؤ کے لیے کیا کہے گی؟ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور وہ خود کو عذاب سے بچانے کے لیے أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، 4 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دے، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹا ہے اپنے شوہر کے بارے میں، وَالْخَامِسَةُ، اور 5ویں مرتبہ میں کہے أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ سچوں میں سے ہے۔ یہاں پر علیہا میں جو ہاں کی ضمیر ہے یہ عورت کی طرف آ رہی ہے، یعنی عورت 4 مرتبہ تو پہلے قسم کھا لے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ میں کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا شوہر سچا نکلا، یعنی اگر میں سچ میں بدکار ہوئی تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب جو مرد اپنے اوپر لعنت کر لے اور جو عورت اپنے اوپر اللہ کا غضب کر لے تو پھر اس کے بعد آپس میں وہ دونوں ساتھ نہیں رہیں گے، ان کا نکاح اسی وقت ختم ہو گیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ کا فضل تم پر ہو اور اس کی رحمت ہو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو بتائیں یہ سورہ نور جو ابھی آپ لوگوں نے ایک رکوع پڑھا، اس میں آپ لوگوں کو کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ آگے باجی سب سمجھ میں آ گیا، پر باجی یہ اسلامک دیشوں میں تو ایسا قانون لگا ہوا نہیں ہے، مطلب
اسلامی ملک جہاں ہیں وہاں پر یہ قانون نافذ ہیں. اب اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہوگی تو وہ الگ سی بات ہے، لیکن جہاں بھی اسلامی حکومت ہے وہاں یہ قانون ہے. ٹھیک ہے، اور اسلامی قانون اگر کہیں پر نافذ ہو جائے تو پھر وہاں جرم ختم ہو جاتا ہے. باجی یہ کسی سے مطلب ایک مسئلہ ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایسا دیکھ لیا ہے کسی کے ساتھ، اور وہ بیوی میں باقاعدہ لڑ بھی رہی ہے اس سے، اور سب کے سامنے کہہ بھی رہی ہے کہ ہاں میں تو اس کے ساتھ ہی رہوں گی اور ایسے ہی کروں گی، تو ایسی بیوی کو سزائے موت دی جائے گی نا؟ شوہر اس کو چھوڑ دے گا، سزائے موت دی جائے گی یہ الگ بات ہے. ایسے موت کیسے دے دی جائے گی؟ وہ طلاق دے دے اس کو، چھوڑ دے اس کو. نہیں مطلب اسلام کے ساتھ یہ ہو گیا نا. یہاں جب اللہ تعالیٰ سزائے موت نہیں دے رہا ہے. نہیں باجی، شادی شدہ لوگوں کو تو سیدھے پتھر سے ہلاک کر دینے کا ہے نا. ہاں اگر وہ ایسا کر رہی ہے اور ایسا کام کرتے ہوئے پائی گئی، اس نے قبول کر لیا، تو اس عورت کو بھی اور اس مرد کو بھی ان لوگوں کو پتھر سے مار مار کر کے مار ہی ڈالنا ہے جب تک کہ مر نہ جائیں. اس کو رجم کہتے ہیں. جی باجی. چلیے ٹھیک ہے. اس سورت کی ہر ایک آیت، اس میں بہت سے مسائل ہیں، ان کو سمجھیں اچھے سے، اور جس طریقے سے میں سمجھائی ہوں کوشش کریں یاد کرنے کی. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے لیے آسانیاں فرمائے.